رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليكم انسان جو کہ جنوں اس میں نہیں ہے ظاہر محترم. آگے پھر نبی کیا فرماتے ہیں کہ فمن سمع فضیلۃ من فضائل علی بن ابی. اور بی بی سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو سکینہ نے اپنے بابا امام حسین کے سر پر اپنا سر رکھا. امام حسین نے اپنی سکینہ کو بڑے نازوں سے پالا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے بابا کو روتے روتے زندان میں آج دم توڑ گئی سکینہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. امید ہے ابھی علی در عالم میں جتنی میری بہنیں ہیں بھائی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے, راضی بازی ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے. آج بہت بڑا دن ہے. آج شہادت بی بی سکینہ ہے. آج ہم بات کریں گے بی بی سکینہ کی شہادت کیسے ہوئی. جلدی سے اپنا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس اور ایک ضروری کام سے بھی مجھے جانا ہے. ٹھیک ہے. لوگ علی ادر بھائی ڈیلی ولاگ کیوں نہیں ڈالتے؟ تو بھائی میں کوشش تو کرتا ہوں اپنی طرف سے, فل کوشش ہوتی ہے میری کہ میں ڈیلی ولاگ ڈالوں, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہوتا بھی نہیں ہے, نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ کوئی. ابھی بھی میں اکیلا آیا ہوں پارک میں ویڈیو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, ولاگ بنانے کے لیے, کیونکہ آج بہت بڑا دن ہے. آج 13 سفر ہے, شہادت ہے بی بی سکینہ ہے, تو اس کے حوالے سے آج کا ولاگ ہمیں بنانا تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں ڈیلی ولاگ بنا تو لیتا ہوں, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بنا پاتا ہے, ایک دن ولاگ میرا رہ جاتے ہیں. تو آپ لوگ سے معذرت کرتا ہوں, اور کیونکہ کام بہت ہوتے ہیں پھر بٹن بہت ہو جاتے ہیں. میرا ولاگ لیٹ ہو جائے تو برا نہیں منایا کرو, یہ نہیں سوچا کرو کہ علی ادر بھائی نے ولاگنگ چھوڑ دی. ٹھیک ہے, میں کبھی بھی ولاگنگ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں یوٹیوب پر آیا ہوں. ٹھیک ہے, میں یوٹیوب پر آیا ہوں اسلام پھیلانے کے لیے اور اسلام کی باتیں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور ہم سفر گزرے گا اس کے بعد سے پھر سے انشاءاللہ ہم ڈیلی ولاگنگ اسٹارٹ کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ ابھی بھی اسٹارٹ رکھیں اپنا ولاگ. اور ابھی ہم بس یہ شہادتیں چل رہی ہیں نا, ان کی حساب سے ہم ولاگ بناتے ہیں, اور کبھی کبھار دل کرتے تو دوست آتے تو تبھی بھی ہم ولاگ بنا لیتے ہیں. ایسا بھی ہوگا کہ میرا ایک دن بعد ولاگ آئے گا, اور کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ 2 دن بھی لگ جاتے ہیں مجھے ایڈٹ کرتے ہوئے, اور ولاگ بناتے ہوئے مجھے 2-3 دن لگ جاتے ہیں, اس لیے اپلوڈ ہونے میں وہ ٹائم لیتے ہیں ولاگ. تو برا نہیں منایا کرو. 2000 years later. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إني
کی لاش سے کہ بھی سکینہ نہیں سوئی شیر کے ڈر سے ڈر سے کی بہن اٹھاتی جو عاشق پر سے کی حسین پہ ہنس ہنس کے مار یزید کے لگا تھا سر سے بھائی علی کو وہ فضائل و کمالات عطا کیے کہ جن کا شمار انسان کی بس میں نہیں ہے. انسان تو کیا جن و انس میں نہیں ہے ظاہر محترم. آگے پھر نبی کیا فرماتے ہیں کہ فمن سمع فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب. اب دیکھیں عربی کے اندر، عربی لغت کے اندر جو سننے کے لیے جو لفظ استعمال ہو، دو طرح کے لفظ استعمال شاید بھائی. ایک تو سمع ہے، سمع یسمع سننے سے، دوسرا استمع ہے. ٹھیک ہے. اب سمع کی معنی ہے کہ ایسے سن لیا بے توجہی سے، ٹھیک ہے، بغیر دھیان سے. لیکن استماع کے معنی کہ غور سے سننا. ٹھیک ہے. تو اب نبی کی حدیث میں ہے کہ صرف سننا کافی نہیں ہے بلکہ غور سے سننا ہے. تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ فمن استمع فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ له ذنوبہ ما اکتسب من العذر. تو جو علی کے فضائل غور سے سنے تو نبی کیا فرماتے ہیں کہ جو اس نے گناہ اپنے کانوں سے کیے. سبحان اللہ. قید خانے میں 4 سال کی بچی نے اپنے بابا کا سر مانگا، اور جب سر ملا تو کہا 4 سال کی بچی نے، بابا اٹھو مجھے ڈر لگ رہا ہے. دوستوں، جب قافلہ کربلا سے کوفہ سے شام لے جایا گیا نا، جب بی بی سکینہ کو قید کر لیا شام کے قید خانے میں، اور شام کے قید خانے میں نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ کوئی لائٹ تھی، نہ کوئی وہاں پر روشنی آتی تھی، نہ کوئی چھت تھی، اور نہ وہاں پر کوئی روشنی تھی. بالکل بند تھا، بالکل اندھیرا تھا. اس جگہ پر بی بی سکینہ کو قید کیا گیا تھا، اور وہ قید خانہ بھی بہت بڑا تھا، کارخانوں کی طرح تھا. ایک رات بی بی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا. پھر صبح اٹھ کے بی بی کلثوم سے فرمایا، مجھے اپنے بابا کا سر چاہیے. یزید کے سپاہیوں نے بی بی سکینہ کو تانے دے کر وہ سر دے دیا، لے لیا. اور بی بی سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، بابا اٹھو، یہ لوگ مجھے بہت مارتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے. انہوں نے اپنے بابا امام حسین کے سر پر اپنا سر رکھا اور آخری سانس لی. بی بی سکینہ شام کے قید خانے میں اکیلی تھی، بالکل تنہا تھی. نہ باپ تھا، نہ ماں تھی، نہ بھائی تھا، نہ کوئی اور تھا. صرف وہاں پر ظالم اور ظلم کرنے والے تھے. اس سے سوچو، نہ باپ، نہ بھائی، نہ گھر، 4 سال کی بچی
अकेली भूख प्यास गर्मी से प्यास कांटे हर कोई उसे तमाचे मारता। रात में सर्दी से कांपती थी। बीवी सकीना को गोद में लेकर सुलाती तो बीवी सकीना बार बार यही कहती थी। एक रात बाबा को अपने ख्वाब में देखा तो सुबह उठकर रो कर कहने लगी, मुझे अपने बाबा का सर चाहिए। यजीद ने मजाक उड़ाया, फिर एक तश्त में सर लाकर रख दिया। अपने बाबा हुसैन के सर को चूमा और सीने से लगाया और कहा, बाबा ये लोग मुझे बहुत मारते हैं। फिर इसी गम में बीबी का नन्हा सा जिस्म थक गया। दोस्तों, जब काफ़िले को बाज़ार में फिराया गया ना, तो वहाँ के लोग पत्थर मारते थे और वहाँ के बच्चे तालियां बजाते थे। बीवी सकीना ने अपना छोटा सा हाथ आगे किया और लोगों से कहा, लोगों हमें मत मारो, हम हुसैन की बेटियां हैं। और फिर इस तरह बीबी सकीना ने अपने बाबा के सर पर सर रख के शहादत पा ली। इमाम हुसैन ने अपनी सकीना को बड़े नाज़ों से पाला था। आज उसकी शहादत का दिन है।